أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النحل کی آیت مبارکہ نمبر 98 ہے. اس آیت میں اور اس سے اگلی دو آیتوں میں آداب تلاوت قرآنی بیان ہوئے ہیں. رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب تم قرآن پڑھنے لگو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فَاسْتَعِذْ تو پناہ لے لو، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم، من سے، الشیطان شیطان سے، الرجیم مردود سے، شیطان رجیم کے وساوس سے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو کر لیا کرو. قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان کے شر سے پناہ مانگ لیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے اور قرآن حکیم کے اندر جو تعلیمات آپ کو دی ہیں، شیطان ان میں وساوس نہ پیدا کرنے پائے. اس کا مطلب صرف اتنا سارا نہیں کہ تلاوت کرنے سے پہلے زبان سے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دینا، بلکہ یہ کلمات کہتے ہوئے فی الواقع انسان کا دل اور اس کی خواہش یہ ہو اور اس کی نیت یہ ہو کہ آدمی قرآن پڑھتے وقت یا وہ قرآن پڑھتے وقت شیطان کے گمراہ کن وساوس سے محفوظ رہے، غلط اور بے جا شکوک و شبہات میں کہیں مبتلا نہ ہو جائے، اور اللہ رب العزت کی جو تعلیمات قرآن کے اندر بیان ہو رہی ہوتی ہیں، جو بشارات اور جو تنذیرات، جن خوشخبریوں سے اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہوتے ہیں اور جن ڈرانے والی باتوں سے اللہ ڈرا رہے ہوتے ہیں، اور جو وعدے آخرت کے حساب سے اور دنیا کے اعتبار سے اللہ رب العزت انسان کو کر رہے ہوتے ہیں، انسان کا دل اس پہ مطمئن ہوتا چلا جائے. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جب آدمی یہ کلمات تصحیح نیت کے ساتھ کہہ لیتا ہے تو پھر وہ شیطان کے وساوس سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور اللہ کی پناہ بہت مضبوط پناہ ہے، پھر اسے ان وساوس کا کوئی یقین نہیں رہتا. قرآن کی ہر آیت، قرآن کی ہر تعلیم اور ہر بات اس کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے اور سرایت کرتی چلی جاتی ہے. اس کی روشنی سے اس کا دل منور ہو جاتا ہے اور اپنے خود ساختہ نظریات یا باہر کے جو تخیلات کی آمیزش اس کے اندر ہوتی ہے وہ کافور ہونے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف جو چیزیں اس کے ذہن میں، اس کی سوچ میں بیٹھی ہوتی ہے وہ دور ہونے لگتی ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی کے دل میں یہ احساس موجود ہونا چاہیے کہ شیطان اسے بہکانے اور ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے اگر ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا دے تو اب اللہ رب العزت کی یہ جو پناہ گاہ ہے، اس پناہ گاہ میں وہ نقب زنی نہیں کر سکتا. جس غرض کے لیے یہ ہدایت آئی ہے
اور اس کا جو منشا اور مقصد ہے اس کا یہ یقین ہو کہ یہ اب مجھ پہ پورا ہو کے رہے گا۔ انسان کے ذہن میں یہ آیت پڑھنے کے بعد مختلف قسم کے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، اور یہی اعتراضات مشرکین مکہ نے بھی کیے تھے کہ اگر اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہو تو پھر کیا مختلف قسم کے شیاطین انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ وہ کیسے روک لیتے ہیں؟ اس بات کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اِنَّهُ بے شک وہ، یعنی وہ شیطان جو ہے، لَيْسَ لَهُ، لیسا نہیں ہے، لہو اس کے لیے، سلطان کوئی زور، اس کے لیے کوئی زور نہیں ہے، علی الذین ان لوگوں پہ، آمنوا جو ایمان لائے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب کے اوپر ان کا مکمل بھروسہ ہے۔ بے شک یہ شیطان، اس کا زور اور اس کے وساوس ان لوگوں پر نہیں چلتے جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی شیطان ان نفوس قدسیہ پر غالب نہیں آ سکتا جو صدقے دل سے ایمان لائے ہیں، سچے دل سے ایمان کو قبول کیا ہے اور عملی دنیا میں اللہ تعالیٰ پر توکل کیے ہوئے ہیں کہ مصائب و آلام اور یہ تکالیف اور پریشانیاں اور یہ مختلف قسم کے عارضی امتحانات، ان کا یقین ہے کہ یہ عارضی ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ ان سے محفوظ فرمانا چاہے تو کوئی یہ عذاب اور یہ مصائب اور یہ تکالیف اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ ان مصائب اور مشکلات کے طوفانوں کو للکارتے ہوئے اپنی منزل کی طرف چلے جاتے ہیں جو ان کی منزل مقصود ہوتی ہے۔ یوں تو یہ سابقہ آیت کے مضمون کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے، لیکن بالواسطہ طور پر قرآن پر ایمان لانے والوں کے لیے ضمانت اور ایک وعدہ بھی ہے، اور دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تسلی ہے۔ کہنا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ شیطان کے وساوس، اس کی چال بازیاں اور اس کے چلتر اور چالیں یہ بڑی شدید ہیں، لیکن اس کے چلتروں سے، اس کی چاول سے، اس کی چالوں سے اور اس کے وساوس سے اور اس کے الجھاؤ سے اہل ایمان ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ چاہے یہ شیطان وساوس کی صورت میں دل میں باتیں ڈالیں، یا یہ جنات کی شکل میں، جو جنات شیاطین ہیں، یہ انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، اہل ایمان اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو آدمی قرآن حکیم کو سچے دل سے مانتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کے حلال کو حلال سمجھتا ہے اور حرام کو حرام سمجھتا ہے، کبائر سے اجتناب کی کوشش کرتا ہے، یہ جنات اور یہ جادوگر اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتے، نہ ہی اس کے ذہن میں یہ شک اور ارتیاب پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسے نقصان پہنچا پائیں گے۔ یہ تو صرف انہیں نقصان دیتے ہیں جن میں ایمان کی کمزوری پائی جاتی ہے، اور اگر انسان کو یہ وہم ہو جائے کہ اس پہ ان چیزوں کے اثرات ہیں، تو قرآن کریم میں معوذتین، آخری جو دو کل ہیں، جو سورہ فلق اور سورہ والناس، یہ دو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معمول بنا کے
پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی بھی معمول بنا کے انہیں پڑھتا رہتا ہے، کسی قسم کا شیطانی وسوسہ، کسی قسم کے جنات کے حملے اور شیاطین کے حملے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور یہ قرآن کی دونوں صورتیں اس کے سامنے حصار بن جاتی ہیں، ایک کڑا بن جاتی ہیں جس سے کوئی چیز کراس کر کے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شیطان کی ساری چالیں اور اس کے سارے وساوس ان لوگوں پر چلتے ہیں جو اس سے اثر لینے کے لیے اپنے ایمان کو کمزور کرتے ہیں، ان کے قلبی رشتے شیطانی قوتوں سے استوار ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کی بجائے ان شیاطین پہ، ان جادوگروں پہ اور ان کے اثرات پہ یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت کا اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ نہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کے بارے میں یکسو نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس کے لیے اپنے دروازے نہیں کھولتی۔ اور اگلی آیت مبارکہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون۔ انما سلطانہ، اس کے سوا نہیں ہے، سلطانہ اس کا زور، علی الذین ان لوگوں پر، یتولونہ جو لوٹتے ہیں، جو دوست بناتے ہیں، جو ولی رکھتے ہیں، ان لوگوں کو، والذین هم بہ مشرکون، اور وہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اس شیطان کی طاقتیں، اس شیطان کے وساوس اور اس شیطان کی چالیں صرف ان لوگوں کو نقصان دیتی ہیں جو اسے اپنا دوست خیال کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ تعویذ گنڈا، یہ کالا جادو اور ٹونا، اس شیطان کی مدد یہ ہمیں فائدہ دے گی۔ قرآن حکیم نے یہ بات واضح فرما دی، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، جو انہیں اپنا ولی سمجھتے ہیں، ان شیاطین کو، ان پہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، ان پہ بھروسے لگائے بیٹھے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ کی ہوئی یہ دوستی اس بنیاد پہ انہوں نے کی ہے کہ یہ ان کی مدد کریں گے، تو پھر وہ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے دل میں وساوس بھی ڈالتے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات، جادو کرنے والے کا اور جو کسی پہ جادو کراتا ہے یا جو ایسا گمراہ کن اسلام کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، اس میں سب سے پہلا کام تو وہ خود خارج از ایمان ہو جاتا ہے۔ اس کے ایمان سے خارج ہونے کے بعد پھر شیاطین اس کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سارے پلید اور ناپاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کی حرکات کرتے یا کسی کے پاس کرانے کے لیے جاتے ہیں۔ ان کی نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ نماز قبول ہوتی ہے۔ جو اس بات پہ یقین رکھتا ہو اور اس یقین کے ساتھ کسی کے پاس جائے کہ وہ یہ علم رکھتا ہے، اور ہاتھوں کی لائنیں دیکھ کے یا حساب کتاب کر کے یا یہ بات کر کے مجھے بات بتا دے گا، یا کوئی ایسا عمل کرے گا جس سے مجھے مرضی کے نتائج مل جائیں گے اور میں فلاں کو نقصان پہنچا پاؤں گا، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسے شخص کی 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی اور وہ خارج از ایمان ہوتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، الا یہ کہ پھر وہ اس سے توبہ نہ کرے اور اس راستے سے ہٹ نہ جائے۔
اور جو ہر وقت انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، پھر ہدایت کے دروازے بھی ان کے لیے بند ہو جاتے ہیں، اور وہ انہی گمراہیوں کے اندر ٹامکٹوئیاں لیتے رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کی امور کے اندر نقب زنی کرنا، اللہ کی امور کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کرنا، کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ کسی کے بارے میں لکھ رکھا ہے، یہ چاہنا کہ میں شیاطین سے اس میں کچھ وساوس پیدا کرا لوں گا، اسے کوئی نقصان دے لوں گا، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ نقصان ہوتا دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہے، لیکن اس کا سبب یہ خبیث لوگ بن جاتے ہیں، جس کا گناہ اور ایمان سے خارج ہونا اس وجہ سے ان کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ کسی کو کوئی نقصان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ رب العزت نہیں چاہتے۔ وہ نقصان اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا اور تقدیر کے اندر لکھا ہوا تھا، لیکن اس گناہ کے پیچھے جو رویہ اس گناہ کرنے والے نے اختیار کیا، جادو کرنے یا کرانے والے نے اختیار کیا، یہ اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھے، اور اس کی سزا الگ سے انہیں ملے گی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات بالکل واضح کر دی گئی ہے، یہ آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 میں، کہ یہ شیطان اہل ایمان کے تو قریب ہی نہیں پھٹکتے اور انہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کا توکل اللہ رب العزت پہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ان کے دل میں وساوس پیدا کرتے ہیں جو قرآن سے، جو نماز سے، جو اعمال صالح سے دور ہوں، اور جن کے دل کے اندر ان کے ساتھ دوستی کا نقطہ بیٹھا ہوا ہو، اور ان کے دل میں ان کی دوستی کا یقین ہو، اور ان کے دل ان کی دوستی کو مانتے ہوں اور ان پہ یقین رکھتے ہوں، یہ پھر ان کے ساتھ مل کے اہل ایمان کو یا دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اہل ایمان پھر بھی ان کے نقصان سے محفوظ رہتے ہیں، یہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے اذکار کی، نماز کی، قرآن حکیم کی تلاوت کی پابندی کرنی چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے آج قرآن حکیم کی تلاوت کر لی ہے یا کرتے ہیں، تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، چاہے بڑے سے بڑا جادوگر اپنی پوری طاقت اور زور صرف کر ڈالے، تو پھر وہ اس اہل ایمان کو، اس ایماندار آدمی کو اور اللہ پہ توکل کرنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا اور نہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ وساوس بھی انہی لوگوں کے دل میں آتے ہیں جن کا اللہ پہ ایمان کمزور ہوتا ہے، اور جو ایمان کمزور ہوتا ہے، یہ وساوس دل کے اندر زیادہ گر کرتے چلے جاتے ہیں، پھر ہر ایک کے بارے میں شک کرتا ہے کہ یہ مجھ پہ جادو کرتا ہے، مجھ پہ ٹونا کرتا ہے، یہ اس کام میں لگا ہوا ہے، پھر اس کا ذہن ہی اسی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اصل میں اللہ کی ذات سے اس کا یقین اٹھ چکا ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہاں یہ رکوع پورا ہو جاتا ہے اور 13 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں سورہ مبارکہ کے۔ اس رکوع کے اندر بہت اہم عنوانات بیان ہوئے ہیں، ایسے اصول بیان ہوئے کہ عدل، احسان، ذوی القربیٰ کے ساتھ نیکی کا حکم، فحش و منکر اور اللہ کی بغاوت سے بچنے کی تلقین، قرآن کریم کے اصلاحی عالمی نظام کی تفصیلات اس میں گویا بیان کی گئیں۔ ایفائے عہد کا حکم تھا کہ تم نے کس طرح وعدے کو پورا کرنا ہے، اور وہ حکم دیتے ہوئے اس مکہ کی بوڑھی عورت کی مثال دی گئی تھی جو سوت کاٹ کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی تھی، ریزہ ریزہ کر ڈالتی تھی۔ بدعہدی کی ممانعت، وعدہ چاہے کسی بھی قسم کا ہو، اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے ہوں، قسم کھا کے کیے گئے بندوں کے ساتھ وعدے ہوں یا قسم کے بغیر وعدے ہوں، ان سب کی ممانعت کی گئی۔
اور اللہ رب العزت کے وسعت خزائن باری تعالیٰ کا ذکر ہوا، قانون مساوات بیان کیا گیا، آداب تلاوت، اور پھر اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے جو دوست ہیں، جو اللہ پہ ایمان لانے والا اللہ کا ولی ہے، جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، کہ اللہ ان کا تحفظ کرتے ہیں اور شیطان کے وساوس سے انہیں محفوظ رکھتے ہیں۔ اور آخر پہ فرمایا کہ شیطان کا تسلط، شیطان کی طاقت اور شیطان کی قوت صرف ان لوگوں کو متاثر کرتی ہے جو کمزور ایمان کے اور شیطان پہ یقین رکھنے والے اور شیطان کی طاقتوں کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ اور آداب تلاوت میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ تلاوت کرنے سے پہلے صدق دل سے شیطان کے ان وساوس سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے، اس کی تعلیمات کو پھیلانے اور اسی پہ ایمان رکھ کے اپنا خاتمہ مانگنے اور خاتمہ بالایمان ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔